تو یہ اس طرح کا ایک فیصلہ ہے، لیکن اس میں آپ دیکھ لیں 6 وزیر اعظم سابقہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو خود اس کے پٹیشنر، جو خود اس کے پیچھے، بالکل ایسے ہی ہے، وہ خود اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کو خود جو پہلے ضمانت کا انہوں نے ٹائم 30 دن کر دیا تھا، پھر اب کو 90 دن ہو گیا، پھر 90 دن کیا کئی 90 دن پیش ہی نہ کرو 3 مہینے، وہ سارا ایک لامتناہی اختیار جو ہے وہ نیب کو پھر واپس مل گیا۔ نواز شریف سابق وزیر اعظم، شہباز شریف سابق وزیر اعظم، شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم، شوکت عزیز خان شاید وہ سابق وزیر اعظم، میری 6 سال یہ شہباز شریف جو ابھی انہوں نے یہ 16 مہینے کی وزارت عظمیٰ یہ بھی آئیں گے اس سے خالی اس کا یہ نہیں ہے نا، شہباز شریف کو اس میں تو ابھی تو اس کے تو کیس ابھی بنے گے، اس کا تو ابھی کوئی ریفرنس نہیں بنا، لیکن شہباز شریف کے اوپر پچھلے ریفرنسز تو ہے نا، آشیانہ ہے۔ دوسرے اس معاملے کے اوپر جو لوگ جو میں نے آپ کو خوشی کی بات کر رہی تھی کہ عوام اس حوالے سے ان کو دوبارہ پکڑیں، لیکن ایک بہت بڑا حلقہ کرٹیسائز کر رہا ہے، شدید کرٹیسائز کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عطا بندیال صاحب اگر آپ کو انصاف اتنا ہی آیا ہوا تھا تو یہ انصاف پہلے کر لیتے۔ معافی چاہتا ہوں کہ آپ جاتے جاتے آخری دن آپ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے اس کیس کو اتنا دبا کے کیوں رکھا ہوا تھا کہ بالکل جاتے ہوئے آپ نے کرنا ہے؟ بالکل آپ کو کوئی ڈر تھا، آپ بزدل تھے، آپ کو کوئی پریشانی تھی، آپ معاملات کو برابر کرنا چاہ رہے تھے، آپ سکور سیٹل کرنا چاہ رہے تھے، یا کوئی اور وجہ تھی؟ اگر آپ بالکل اچھے منصف تھے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ اچھے منصف تھے تو آپ کو ان ٹائم یہ کام کر لینا چاہیے تھا نا، اور آپ نے یہ کام کر کے ایک نیا پڈورا باکس کھول دیا۔ اب نیا پڈورا باکس کیا ہے؟ یہاں ایک تیسرا حلقہ آ جاتا ہے۔ پہلے تو 2 باتیں دونوں عوامی لوگوں کی، عوام میں ایک طبقہ خوش، عوام کا ایک طبقہ ناراض۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انعام گرایا اور آپ دیکھ رہے ہیں پنڈی پوائنٹ۔ ناظرین آج 15 ستمبر 2023 ہے اور آج ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کا آخری دن تھا۔ آج کے دن بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں علی رضا الوی صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں اور سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ان کی گہری نظر رہتی ہے۔ پاکستان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا جو فیصلہ تھا اس کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی بھائی السلام علیکم سر، آج جو عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی آج کا فیصلہ جو ہے اس نے تو ایک ہلچل مچا دی ہے، پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، جہاں جہاں اس فیصلے کے اثرات ہیں اور اس فیصلے کے جتنے کلپریٹس ہیں وہ جہاں جہاں لندن میں بیٹھے ہیں، چاہے ایون فیلڈ میں بیٹھے ہیں، چاہے کسی اور جگہ پہ موجود ہیں، چاہے پاکستان کے اندر ہیں، تو وہاں انہوں نے ایک تھڑتھلی مچا دی ہے اس فیصلے کے ساتھ۔ لیکن اس فیصلے کے اثرات جو ہے وہ 2 طرح سامنے آئے ہیں اور بڑا شدید طرح کا ریئیکشن آیا ہے۔ جس طرح کا یہ بڑا فیصلہ آیا ہے اسی طرح کئی شدید رد عمل آیا ہے، بالکل توقعات کے بالکل عین مطابق۔ 2 طرح، ایک حلقہ اس کو بڑا سراہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ نے چوروں کو پکڑ دیا، آپ نے چوروں کے لیے پھر سزائیں کر دی، ان کی ساری سزائیں ملتوی کر دیں، وہ پھر جہاں سے کام شروع ہوا تھا وہیں سے شروع ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے فوجیوں کی ایک اصطلاح ہوتی ہے جیسے تھے، تو یہ جیسے تھے وہ پوزیشن ہوتی ہے کہ جہاں وہ پہلے ان کے کھڑے ہوتے ہیں نا فوجی، کہ اسی پوزیشن سے وہ اگلا کام شروع کریں۔ تو یہ بھی بالکل مجھے عمر عطا بندیال کے فیصلے میں یہی لگا ہے کہ انہوں نے جیسے تھے والا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ کہا بھی ہے کہ جہاں جہاں یہ کیس رکے تھے، جس عدالت میں، نیب وہاں اپنی فائلیں دوبارہ بھیجے اور وہاں سے آگے چلیں گے 1 ہفتے کے اندر، اور ساتھ آرڈر بھی دیا کہ 1 ہفتے کے اندر آپ نے بھیجنی ہے۔ تو یہ اس طرح کا ایک فیصلہ ہے، لیکن اس میں آپ دیکھ لیں 6 وزیر اعظم سابقہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو خود اس کے پٹیشنر، جو خود اس کے پیچھے، بالکل ایسے ہی ہے، وہ خود اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کو خود جو پہلے ضمانت کا انہوں نے ٹائم 30 دن کر دیا تھا، پھر اب کو 90 دن ہو گیا، پھر 90 دن کیا کئی 90 دن پیش ہی نہ کرو 3 مہینے، وہ سارا ایک لامتناہی اختیار جو ہے وہ نیب کو پھر واپس مل گیا۔ نواز شریف سابق وزیر اعظم، شہباز شریف سابق وزیر اعظم، شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم، شوکت عزیز خان شاید وہ سابق وزیر اعظم، میری 6 سال یہ شہباز شریف جو ابھی انہوں نے یہ 16 مہینے کی وزارت عظمیٰ یہ بھی آئیں گے اس سے خالی اس کا یہ نہیں ہے نا، شہباز شریف کو اس میں تو ابھی تو اس کے تو کیس ابھی بنے گے، اس کا تو ابھی کوئی ریفرنس نہیں بنا،
लेकिन शहबाज शरीफ के ऊपर पिछले रेफरेंसेस तो है ना, आशियाना है और बाकी रमजान शुगर मिल में भी शायद कहीं ना कहीं हो, किसी और में हजारों केसेस में उनका किसी न किसी जगह पे, और खास तौर पे ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला उनका जो केस था 16 अरब रुपए वाला, बिल्कुल, तो जो उसमें मार गए हैं उनके, हाँ जी, और उनका बेटा भी उसमें शामिल था, उसमें सलमान जो भाग के गया था यहाँ मार से, चुका है, उसका होगा मकसूद चपड़ासी मर गया। मरे हुए तो यहाँ आपको पता है वो तो फिर मर ही जाते हैं ना, यहाँ बहुत सारे लोग मर गए। मुशर्रफ मर गया, उसको किसी ने क्या किया, सजा मौत हुई थी, वो जज भी मर गया, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस भी मर गया। तो इसलिए कुछ नहीं इसमें कहा जा सकता, उन मरने वालों को तो आप छोड़ दें, वो तो बस अल्लाह के स्पुर्द हो गए ना केस। ये जो जीते हैं, जो जिंदा हैं, उनके लिए एक नया काम शुरू हो गया है, उनके लिए फिर नए मामला शुरू हो गए। राना सनाउल्लाह ने एक बात की, उसने कहा कि जनाब ये पीटीआई वालों को, पीटीआई का मुखालिफ है तो वो फप्ती कसेंगे ना पीटीआई पे, उन्होंने फप्ती कसी, उन्होंने कहा कि जनाब पीटीआई वाले खुश हो जाएं, हमने तो तफ्तीशें भुगत ली हैं, हमने तो जेलें भुगत ली हैं, हमने तो नैब वाले जो इनके सेल हैं उनमें काट लिया वक्त, तो अब ये इमरान खान साहब को भुगतना पड़ेगा। 90 दिन वो उनके पेशी नहीं होगी, कहीं जमानत ही नहीं होगी, कोई जिस मसला होगा उसमें कर लेंगे। खैर ये एक मामला। दूसरे इस मामले के ऊपर जो लोग, जो मैंने आपको खुशी की बात कर रही थी कि अवाम इस हवाले से भी उनको दोबारा पकड़े, लेकिन एक बहुत बड़ा हल्का क्रिटिसाइज कर रहा है, शदीद क्रिटिसाइज कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अता बंदयाल साहब, अगर आपको इंसाफ इतना ही आया हुआ था तो ये इंसाफ पहले कर लेते। माफी चाहता हूँ कि आप जाते जाते आखिरी दिन आपको ये करने की क्या जरूरत थी? आपने इस केस को इतना दबा के क्यों रखा हुआ था कि बिल्कुल जाते हुए आपने करना है? हाँ, बिल्कुल। आपको कोई डर था, आप बुज़दिल थे, आपको कोई परेशानी थी, आप मामलात को बराबर करना चाह रहे थे, आप स्कोर सेटल करना चाह रहे थे, या कोई और वजह थी? अगर आप बिल्कुल अच्छे मुनसिफ थे, ये उन लोगों की बात है जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप अच्छे मुनसिफ थे तो आपको इन टाइम ये काम कर लेना चाहिए था ना, और आपने ये काम करके एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। अब नया पंडोरा बॉक्स क्या है? यहाँ एक तीसरा हल्का आ जाता है। पहले तो दो बातें दोनों अवामी लोगों की, अवाम में एक तबका खुश, अवाम का एक तबका नाराज। अब ये तीसरी बात है आईनी माहिरीन की, जो इस मुल्क के पढ़े लिखा तबका है, जो इस मुल्क के आईन को समझते हैं, जो इस मुल्क के स्टेट ऑफ लॉ को समझते हैं, रूल ऑफ लॉ को, वो सर पकड़ के बैठे हैं। और यही बात जो इख्तिलाफी नोट लिखा है 2+1 पे फैसला आया है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो लिखा है, उन्होंने भी यही बात की है, जो ये पढ़े लिखे आईनी माहिरीन और अच्छे वकला वो कर रहे हैं कि कोई शख्स, कोई भी अदालत का हक नहीं बनता कि पार्लियामान में पास किया हुआ कोई कानून एक हुक्म से सेट असाइड कर रहे हैं। एक मुश्तरका इजलास में एक फैसला हुआ, सेनेटर कौमी असम्बली ने मिल बैठ के किया। कितने लोग वहां थे, क्या था? जाहिर है कोरम पूरा था ना, निशानदेही नहीं हुई, सारे मामला कोरम पूरा नहीं होता था, ये बिल सिर्फ पेश करते जब इकट्ठे थे। असल इसमें फिर एक कानूनी बात है, वो बात ये है कि कोरम अगर कोई निशानदेही नहीं करता, मैं सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ, मैंने अपने हर टीवी शो में, मैंने अपने हर कॉलम में, मैंने अपनी हर तकरीर में इनको निशाना बनाया है। बल्कि परसों एक जगह पे मेरे खिताब था जहाँ राजा परवेज अशरफ बैठे थे, ये स्पीकर आपको पता पीपल्स पार्टी के फरतुल्लाह बाबर बैठे थे, पीपल्स पार्टी के स्पीकर हैं दोनों हैं। अच्छा, पीपल्स स्पीकर पूरे मरकजी लीडर हैं, सेनेटर हैं, और वो बैठे थे क्या कहते हैं परवेज रशीद मुस्लिम लीग नून के, और जो मरियम की अतालिक हैं, ये तीनों स्टेज पे बैठे हैं। और मेरी वहाँ गुफ्तगू थी तो मैंने वहां कहा, मैंने कहा मैं सदके जाऊं इस जमहूरियत वालों पर कि इन्होंने 24 बंदों ने चंद मिनटों में 12 जमातों ने मिलकर 54 बिल पास कर दिए, जिनको पढ़ने में इतना टाइम लगता है, इन्होंने पास कर दिए। और इन्होंने पढ़ा ही नहीं, पता नहीं कहां से लिखे लिखाए आए और यस सर करके इस मुआशरे को अंधा गूंगा और बहरा करके ये चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये अब राजा परवेज से फंस गए ना, वो भी इसमें आ गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म एक वो रेंटल केस में, और उनके ऊपर भी ये सारी बातें खुलेगी। आईनी माहिरीन कहते हैं कि जो काम मुश्तरका इजलास में हो गया है उसको सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए था या नहीं कर सकती। ये भी मुमकिन है कि पार्लियामान आइंदा जब हुकूमत बने वो दोबारा आके इसके ऊपर फिर रिव्यू करें दोबारा इजलास पे, और या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रिव्यू करे। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि इसके ऊपर माहिरीन क्या हिकमत अमली वज़ा करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत शर्मनाक सूरत हाल हुई है। एक डिक्टेटर का, परवेज मुशर्रफ का बनाया हुआ ये कानून था
اور نیب نے معذرت کے ساتھ کوئی ابھی تک اپنی اخلاقی اور عزت تو اپنی کوئی بنائی نہیں ہے نا. اس کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے. آپ کی حکومت بنوانی ہے تو ادھر کو ان کو کان پکڑو اور مروڑ کے ادھر بھیج دو. اس کی حکومت گرانی ہے تو ادھر سے کان پکڑو اور ادھر بھیج دو. کسی کو جو پسند آ گیا ہے تو اس کے لیے اور قانون, جو ناپسند ہو گیا اس کے لیے اور قانون. یا تو رولا بڑھاؤ نا. ابھی کاکڑ صاحب کو آتے ہی کاکڑ صاحب کے اوپر ایک نیب کا جو کیس تھا وہ فارغ ہو گیا. اچھا, آج کے اس معاملے کے بعد آپ جیسے ایکٹیوسٹ نے اور یوٹیوبرز نے اور سارے جرنلسٹوں نے بہت شور شرابہ کیا کہ جناب اتنا انصاف ہے تو یہ نیب نے کیوں کاکڑ صاحب کے ساتھ. کاکڑ صاحب میرے ذاتی دوست رہے ہیں, اب تو پرائم منسٹر ہیں, میرے ان کے ساتھ ذاتی سلام یاد اللہ تھی, ذاتی دوستی تھی. تو بھارت ظاہر آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے اور میرے لیے میرے دوست ہیں, ابھی میرا ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے. لیکن ان کو آتے ہی عدالت اس نیب نے سائڈ پہ کر دیا کیس کو. اچھا, کیا یہ انصاف تھا؟ آج نیب کو وضاحت پیش کرنا پڑی کہ وہ میرٹ کی بنیاد پہ ان کا کیس ہٹایا گیا. بالکل درست ہے, میرٹ کی بنیاد پر ہٹایا گیا. لیکن کیا جب اس ملک میں کوئی اقتدار میں آتا ہے تو تبھی میرٹ ہوتا ہے؟ جب وہ ہٹ جاتا ہے تو میرٹ آپ کا کدھر جاتا ہے؟ پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے, ڈرانے دھمکانے کے لیے, پارٹیاں چینج کروانے کے لیے آپ یہ سارا کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, پھر یہاں ایسا بھی ہو رہا ہے نا پاکستان میں. پھر ہم کہتے ہیں یہاں میڈیا بڑا آزاد ہے. ہاں, میڈیا آزاد ہے, میڈیا کو آزادی ہے. جو چلا گیا ہے اس کو گالم گلوچ کرو, اس کو غلط کہو, اس کو چور کہو, اس کو ڈاکو کہو, اس کو گالیاں دو. اور جو بیٹھا ہے وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بھاگ لگے رہے, وہ میراسیوں کی طرح زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں اور اس کے لیے آپ خوش رہیں. تو یہ صورتحال ہے گرائے صاحب, اس طرح معاملات نہیں چلتے جو یہ کر رہے ہیں. سر, یہ جب یہ بل پاس ہو رہے تھے اس وقت پاکستانی عوام شدید پریشان تھی کہ ہمارا کروڑوں اربوں روپیہ لوٹا ہوا یہ معاف کروا کے جا رہے ہیں. ابھی جیسے یہ فیصلہ آیا سارے پاکستانی بہت خوش ہیں. کیا یہ پاکستان کی عام عوام جو تقریباً 24-25 کروڑ عوام ہے ان کی خوشی اور غمی کو جج نہیں کرتے کہ کون سا فیصلہ ہم صحیح کر رہے ہیں کون سا غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کی ایک بات, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا میں فیصلے خوشیوں اور غمیوں کو دیکھ کے نہیں ہوتے, فیصلے میرٹ پہ ہوتے ہیں. عدالتوں کو فیصلے میرٹ پہ کرنے چاہیے. فار ایگزامپل, اگر عدالت ایک قاتل کو سزائے موت دیتی ہے تو اس کی ماں رو رہی ہوتی ہے, اس کی بہنیں چیخ رہی ہوتی ہیں, لیکن عدالتیں انصاف کرنا ہوتا ہے کہ اس قاتل نے جس کا قتل کیا تھا اس کے گھر بھی اس کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اسی طرح روئی تھی. تو انصاف عدالت اس لیے کہتے ہیں کہ بے رحم قانون بے رحم ہوتا ہے, وہ کسی کی خوشی نہیں دیکھتا, کسی کی ناراضگی نہیں دیکھتا. لیکن بدقسمتی سے یہاں امپریشن ہے کہ شاید ہمارا قانون جو ہے وہ طاقتوروں کی کسی کی خوشی اور غمی دیکھتا ہے, طاقتور کی خوشی دیکھتا ہے, عوام کی نہیں دیکھتا. لیکن یہ جو معاملہ ہے, آپ مجھے یہ بتائیں نا, اب نئے سرے سے اب یہ جو اکٹھے کھولیں گے, ایک تو اتنے عرصے سے اس کے اوپر نیب نے بجٹ اتنا لگایا, کروڑوں اربوں کے بجٹ لگے, نیب کے افسران نے سوئٹزرلینڈ تک کے اور لندن تک کے دورے کیے کہ ہم انویسٹیگیشن کر کے لا رہے ہیں. نکلا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلا. قوم کا پیسہ ہی ضائع ہوا ہے. اس وقت میرے پیارے بھائی, قوم کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ نواز شریف کو پھانسی لٹکائیں یا زرداری کو لٹکائیں یا شہباز شریف کو لٹکائیں یا عمران کو لٹکائیں. لوگوں کو اس میں اپنی بھوک کی پڑی ہوئی ہے. لوگوں کو اس وقت لوگوں کے پاس بجلی کے بل جمع کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. لوگوں کو اب لولی پاپ سے کام نہیں چلے گا. یہ پرانے ہتھ کنڈے ہیں. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جی یہ ڈنڈا دے کہ اچھا میں پیٹتا ہوں کہ میرا بل زیادہ آ گیا, آپ کہتے ہیں وہ بجلی چور پکڑ لیا. یار پہلے آپ اندھے تھے, بجلی چور کو نہ پکڑو, بجلی چوری کرانے والے کو پکڑو. بالکل صحیح. آئسکو کے اور فیسکو کے اس افسر کو پکڑو, اس ایس ڈی او کو پکڑو جو بجلی چوری ہوتی تھی. آپ کہتے ہیں جی, میں کہتا ہوں ڈالر مہنگا ہو گیا, آپ جا کے چھاپا مارتے ہیں اس کے اوپر, یہ منی ایکسچینج والے کے اوپر, اس کے پاس تو ڈالر پڑے ہونے ہیں نا, وہ تو کیوں کام یہ کرتا ہے. تو جو اس کے پیچھے ڈالر سمگل کر رہا ہے اور کروا رہا ہے اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اس کا نام نہیں لیتے اور نہیں لے سکتے. میں کہتا ہوں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں ایران بارڈر بند کر دیں, ایران سے ڈیزل پیٹرول سمگل ہوگا. شکر کرو آ رہا ہے کہ ہمیں سستا مل رہا ہے, تو وہ کرو نا, وہاں سے جہاں سے عوام کو ریلیف ملتا ہے وہاں پہ شروع کر دیتے ہیں. ڈرامے بازی اور کرنی ہے اور طرف توجہ ہٹا دینی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ عوام کو ریلیف دے رہے ہیں اور مصیبتیں کھڑی کر رہے ہیں. اچھا سر, آخر پہ یہ بتائیں کہ یہ جو نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو عمر عطاب بندیال صاحب کا فیصلہ تھا وہ اسے اڑا کے رکھ دیں. اڑا سکتے ہیں, بالکل اڑا سکتے ہیں, اور بالکل ان کو اختیار ہے. سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پہ ریویو کرتی رہی ہے. ماضی میں بہت سارے ایسے فیصلوں کی مثالیں موجود ہیں
کہ ان کا ریویو ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر ریویو کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ریویو کریں گے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ مثال کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا فیصلہ جو ہے، سزائے موت کا جو فیصلہ ہے، عدالت خود اس پہ شرمندہ ہے، سپریم کورٹ آج تک اس کے اوپر شرمندہ ہے، اس کے اوپر ریویو بھی ہوا، بندہ دنیا سے چلا گیا اور عدالت بعد میں شرمندہ ہے، اس کے اوپر ریویو کی بات بھی کی گئی۔ عدالت کو اپنی تاریخ کو درست کرنا چاہیے، جہاں جہاں نظریہ ضرورت آئی ہے اور جہاں جہاں مفادات کی سیاست آئی ہے، یہاں تو سیدھے سیدھے دھڑے ہیں۔ جسٹس کارنیلیس کا ایک اپنا سلسلہ ہے اور باقی کسی کا اپنا سلسلہ ہے، کس نے کس طرح تاریخ میں زندہ رہنا ہے، یہ اس کا اپنا چناؤ ہے۔ ہمیں وقت کو اور موجودہ چیزوں کو دیکھنے کی بجائے اگر تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں انصاف کا دامن رہنا وہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ پسند ناپسند کو چھوڑ کے انصاف ہو، چاہے اس سے جس کا بھی نقصان ہو، جس کا کسی کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، انصاف ہو۔ بالکل جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی جناب علی رضا علوی صاحب۔ انہوں نے بہت پیاری گفتگو کی، پاکستان کے موجودہ مسائل اور وسائل پہ بات کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔